چلنا ہے ہمیں راہوں میں اندھیرا سہی۔ وزیرستان کے علاقے وانا میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر ایک کالا سایہ مسلط ہو گیا تھا۔ یہ کالا سایہ رات کے اندھیرے میں نمودار ہوتا اور ہر کسی کے دل میں خوف بھر دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کیفیت برسوں تک گاؤں کے ساتھ جڑی رہی۔ اسی خوف کے باعث گاؤں والوں نے ایک محفوظ جگہ تیار کی جہاں چند کم عمر افراد کو رازداری کے ساتھ رکھا گیا۔ اس گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو نہایت سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اس پراسرار سائے کا راز ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا۔ گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس سائے سے نجات ممکن ہے، لیکن اس کے لیے وزیرستان کے علاقے شوال جانا ضروری ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس راستے پر نکلا وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اسی وجہ تھا گاؤں اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھا، لیکن فضا میں ایک سنجیدگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ گاؤں کے بڑے جمع ہو کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ آخر اب شوال جانے کی ہمت کون کرے گا۔ اسی لمحے ایک نوجوان آگے بڑھا اور بولا کہ وہ اس سفر پر جائے گا اور مدد لے کر واپس آئے گا۔ جب غور سے دیکھا گیا تو وہ احمد تھا اور اس کے ساتھ دو نوجوان خاموشی سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کافی سوچ بچار کے بعد گاؤں والوں نے یہ مان لیا کہ اب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ وہ تینوں نوجوان خاموش سے گاؤں کی حد سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف قدم بڑھاتے گئے۔ یہ زخم، یہ درد ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ سفر پہاڑوں میں شروع ہوا۔ راستہ پتھریلا تھا مگر ان کے قدم مستحکم تھے۔ ہم قدم بڑھا رہے ہیں، دھیان سے آگے بڑھنا ہے۔ رات کی تنہائی میں احمد اور اس کے دونوں ساتھی سوچ میں گم تھے اور اپنی محنت پر خوش تھے۔ جیسے ہی صبح کی روشنی پہاڑوں پر پھیلتی ہے، احمد اور اس کے دونوں ساتھی اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ احمد اور اس کے ساتھی پہاڑوں کے پتھریلے راستوں پر قدم بڑھا رہے تھے۔ کچھ گھنٹے سفر طے کرنے کے بعد احمد اور اس کے ساتھی شکتوئی کے علاقے پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ بہت ہی ڈراونا ہے کیونکہ یہاں ایک طاقتور اور دانا سردار کا راج تھا۔ شوال جانے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے اور وہ ہے جنات کے سردار کی رہنمائی۔ آگے بڑھتے ہوئے ان کی ملاقات جھونپڑی میں ایک بزرگ سے ہوئی جو انہیں جنات کے سردار سے ملا سکتا تھا۔ بزرگ اور وہ تینوں اونچی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ ان کے سامنے جنات کے سردار کا محل نظر آ رہا تھا۔ اس محل کے بیچ میں ایک عجیب اور طاقتور ہستی کھڑی تھی۔ وہ جنوں کا سردار تھا، زیورات سے آراستہ۔ جنات کے سردار کی نظر احمد پر جا ٹھہری۔ یوں لگا جیسے وہ اسے پرکھ رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں احمد کا حوصلہ آزمایا جانے والا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہاں پہنچاؤں تو میرے 3 شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ احمد آگے بڑھا اور بولا، مجھے قبول ہے۔ جنات کے سردار نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم خطرناک پل کو پار کرو اور اس پار سے میرا قیمتی نگ لے آؤ۔ یہ نگ صرف بہادروں کو ملتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، تمہیں ایک پہیلی حل کرنی ہوگی۔ ایک ایسی چیز بتاؤ جو جتنی بانٹو اتنی بڑھتی جائے۔ احمد نے سوچا اور جواب دیا، اگر آپ کو پتا ہے تو نیچے کمنٹ میں بتائیں۔ ان قدیم نشانیوں کو درست ترتیب میں رکھو، تبھی اگلا راستہ کھلے گا۔ احمد نے ایک ایک نشان غور سے دیکھا اور صحیح ترتیب میں رکھ دیا۔ احمد نے تمام 3 شرطیں بہادری اور عقل سے پوری کر دی۔ اب شوال کا راستہ اس کے لیے کھل گیا اور وہ احمد اور اس کے ساتھی اکرم اور فیاض جادوئی راستے سے شوال پہنچ گئے۔ اب وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شوال پہنچ کر احمد اور اس کے ساتھی اس بزرگ سے ملے جو کالے سایہ کو ختم کر سکتا تھا۔ احمد اور اس کے ساتھی ایلدر کو اپنے گاؤں لے گئے اور ایلدر نے اپنی طاقت سے کالا سایہ ختم کر دیا۔ گاؤں کے لوگ خوش اور آزاد ہو گئے۔ احمد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت، عقل، قربانی اور دوستی کے بغیر
कोई भी बड़ा मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।